الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے انجینئر محمد علی مرزا کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کی کہانی ان کروڑوں لوگوں کی کہانی ہے جو پوری دنیا میں بستے ہیں، جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جو ہر مذہب میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ ثم ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس بات سے تو پتہ تو چلا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور حدیث کے آگے اگر ہم مکمل پڑھیں تو پھر اس میں آگے بتایا گیا ہے کہ فطرت جو ہے ہر بچے کی وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ آس پاس کا ماحول دیکھتا ہے، کسی کو یہودیت کا ماحول ملتا ہے، کسی کو عیسائیت کا ماحول ملتا ہے، کسی کو مجوسیت کا ماحول ملتا ہے، کسی کو ہندو کا ماحول ملتا ہے۔ تو وہ جو وعدہ کیا تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس نے عالم ارواح میں جو اللہ نے تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے عالم ارواح میں ان کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے، ان کے آباء و اجداد کی پشت سے باہر نکال کر جمع کیا تھا، اور ایک وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ وعدہ الست بربکم کا، وہ ہر جو حق کا متلاشی انسان ہوتا ہے اس کو حق تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ چاہے وہ یہودیت میں جنم لے، چاہے وہ عیسائیت میں جنم لے، چاہے وہ ہندو مت میں جنم لے، چاہے وہ آتش پرستوں میں جنم لے، وہ حق تلاش کرنے کا جو اس کو حق کی کھوج ہوتی ہے وہ اس کو تڑپاتی رہتی ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے۔ اب پیدا تو ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے، لیکن جس کی فطرت جتنی زیادہ گہری ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ حق کا متلاشی ہوتا ہے۔ پھر وہ کھوج لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، کہ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے اس کائنات کے اندر، آفاق میں اور ان کی اپنی جانوں میں۔ تو جب وہ بندہ حق کو کھوجتا ہے، حق کی تلاش کرتا ہے، وہ آسمانوں زمینوں پر غور کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر غور کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ تفکر میں ڈوب جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو گم کرتا ہے اپنے آپ میں، وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا رب کون ہے، وہ یہ سوچتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو مجھے ڈھونڈیں گے ہم ان کو مل جائیں گے۔ جو مجھے ڈھونڈے گا، والذین جاہدوا فینا، جو مجھے تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا، سعی کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کی کوشش کو برابر کریں گے، ہم اس کو ایسے ہدایت دکھائیں گے کہ جیسے ہدایت دکھانے کا حق ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں ایک بچے کو انگلی پکڑ کے سڑک پار کراتی ہے، یا کوئی نہلا پار کراتی ہے، کھڈے پار کراتی ہے، یا بازار سے گھر لے کے جاتی ہے، گھر سے بازار لے کے جاتی ہے انگلی پکڑ کے، اسے ہر وقت ہوتا ہے کہ کہیں بچہ کسی چیز کے نیچے نہ آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کسی کھڈے میں
اس کا کوئی پاؤں نہ آ جائے، کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میری تلاش میں سرگرداں ہوں گے، میری تلاش میں جد و جہد کریں گے، جو مجھے ڈھونڈیں گے اس تمام معیاروں کو پورا کرتے ہوئے، ان تمام سٹینڈرڈز کو پورا کرتے ہوئے جو مجھے ڈھونڈیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے راستے ان کے لیے آسان کر دیں گے، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے، ان کی رہنمائی کر دیں گے، ہم ان کو گائیڈ کر دیں گے۔ ناظرین، جب ایسے لوگ پھر رب کو تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں مثالیں ایسی ہیں، لوگ ہندوت میں پیدا ہوئے، سکھ مت میں پیدا ہوئے، پارسی تھے، مجوسی تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، لیکن حق کے متلاشی تھے، فطرت پر پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کا موتی دے دیا، ان کو رب مل گیا، اور یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہوا۔ لیکن ناظرین، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور انجینئر صاحب تو مسلمان ہیں، یہ کہانی کیسے جڑ گئی؟ یہ تو آپ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں، ہندوؤں کی بات کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، اب مسلمانوں میں یہ کہانی ایسے جڑتی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہودی، عیسائی، ہندو کا بھی بچہ فطرت پر پیدا ہوگا، اور فطرت اسلام ہے، اور مسلمان تو پہلے ہی مسلمان ہے، وہ فطرت پر ہی پیدا ہوگا۔ اور فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، قرآن کتاب ہے ہماری، کعبہ ہمارا گھر ہے جس کی طرف ہم نے رخ کر کے عبادت کرنی ہے، اور 5 وقت کی نماز، قرآن، دینی شاعر، ایمانیات، یہ ساری چیزیں، توحید، رسالت، یہی تو اسلام ہے نا۔ تو جب ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اب فطرت ہر بندے کی اپنے لیول کی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ انبیاء کی فطرت اپنے لیول کی ہے، اور ایک عام بندے کی فطرت اپنے لیول کی ہے، اور ان کے اندر بھی مراتب ہیں، ہر بندے کی اپنی فطرت کے مراتب ہیں کہ وہ کس درجے پہ پیدا ہوا ہے۔ اب جب وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور فطرت اس کی بڑی گہری ہے، اب وہ بڑا ہوا، اب کیا ہوا اس کو؟ اب اس کی فطرت اس کو کھینچ رہی ہے، کس چیز کی طرف؟ رب کی طرف۔ الست بربکم، وہ جو وعدہ کیا تھا اللہ کے حضور، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم وعدہ کر کے آئے تھے نا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ جو الست بربکم کا جو وعدہ ہے، وہ جو قالوا بلا کہا ہوا ہے، وہ اس بندے کو کھینچتا ہے اپنے طرف۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بندے کو کھینچتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس محبت میں، اس کھینچ میں، وہ اپنے دین کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ دین کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو پھر اصل میں پنڈورا باکس اس کے سامنے کھلتا ہے۔ اب جب وہ دین کا مطالعہ کرتا ہے تو اب دین کے اندر اسے نظر آتا ہے، ذرا گہرائی میں پڑھتا ہے، تو وہ پھر قرآن مجید، فرقان حمید کا مطالعہ کرتا ہے، وہ احادیث کا مطالعہ کرتا ہے۔ اب جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو آیات ہیں اس کے اندر تو فرقے بٹے ہوئے ہیں، کوئی معنی کر رہا ہے، کوئی معنی کر رہا ہے، کوئی معنی، یعنی کنسیپٹ ہیں، معنی تو ایک ہی ہے، معنی ایک ہے، لیکن اس معنی سے جو فہم لیا جاتا ہے، جو کنسیپٹ اس سے لیا جاتا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہر بندے کا اپنا کنسیپٹ ہے، ہر بندے کا اپنا ہی خیال ہے، اپنا ہی زاویہ نگاہ ہے، اپنا ہی پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ علماء کے اندر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر عالم کا یا ہر فرقے کے عالم کا کہہ لیں۔ اسی طرح احادیث ہے، احادیث کے اندر بھی جو ہے ہر بندے کا، ہر فرقے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو۔ تو جب وہ مطالعہ کرتا ہے جو قرآن پاک کا گہرائی سے، احادیث کا گہرائی سے، اور جیسے جیسے وہ دین کے اندر گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے، تو ویسے ویسے اس کو فرقہ جو واریت ہے، مختلف فرقے جو ہوتے ہیں، جو مختلف پوائنٹ آف ویو ہے، وہ پھر سوچتا ہے کہ کون سا پوائنٹ آف ویو درست ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ میں مطلب کہ زیادہ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ 4 ہی زیادہ تر کنسیپٹ ہیں
بریلوی مکتبہ فکر ہے، دیوبندی مکتبہ فکر ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اور اہل تشیع مکتبہ فکر ہے. یہ چار ہی ہیں. یا آپ فقہ میں چلے جائیں تو احناف ہیں، شوافے ہیں، مالکیہ ہے، حنبلیہ ہے. تو چار ہی وہاں پہ کنسیپٹ ہیں. یا فقہ جعفری آپ کہہ لیں پانچواں. تو وہ جو ہے بندہ وہ ایک تردد میں پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ جب گہرائی میں جاتا ہے تب. اگر وہ فارمیلٹی پوری کرتا رہے نا کہ ٹھیک ہے جو اس کے ماں باپ نے اسے بتایا میں نے یہی کرنا ہے، بس 5 وقت کی نماز پڑھی، تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیا، عمرہ کر آئے، حج کر آئے، زکوٰۃ دے دی، صدقہ خیرات کر دی، اور جس فرقے سے وہ متعلقہ ہے اس فرقے میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ لی. اگر وہ اسی طرح ہی کرتا رہے تو اس کے لیے پھر کوئی وہ نہیں ہوتا، زیادہ مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا. مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب وہ اس کھوج میں لگتا ہے کہ یہ ہر بندہ اپنی اپنی الگ رائے کیوں دے رہا ہے، اسلام میں فرقے کیوں ہیں، جب رب ایک ہے، جب رسول ایک ہے، جب کتاب ایک ہے، جب کعبہ ایک ہے، جب دین ایک ہے، تو پھر فرقہ واریت کیوں ہے؟ پھر یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں آپس میں؟ پھر ہر فرقہ ایک جداگانہ خیال کیوں رکھتا ہے؟ جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب وہ حق کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک حق ہونا چاہیے، ایک صحیح کون ہے ان میں سے. وہ جب اس بات کی طرف آتا ہے کہ صحیح کون ہے، تب اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، تب اس کے لیے پرابلم کا شکار ہوتا ہے. اور پھر وہ حق کی تلاش میں سرگرداں وہ مطالعہ کرتا ہے. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے لیے اور گہرائی اور گہرائی اور گہرائی اور گہرائی، وہ اس سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے جو تحقیق کا سمندر ہے. ناظرین، پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، اس میں تقریباً انگریزوں کے آنے کے بعد یہ فرقہ واریت زیادہ سٹارٹ ہوئی. 1857 کے بعد یہاں فرقہ واریت کا بازار زیادہ گرم ہوا، اور اس فرقہ واریت کا بازار گرم کرنے میں بہت حد تک ہاتھ انگریزوں کا تھا. یعنی انگریز چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک ان کا وہ موقف نہ ہو، یہ بٹ جائیں آپس میں، فرقہ واریت میں بٹ جائیں، اور ہر مسلمان جو ہے وہ بٹا ہوا ہو، سوچ بٹی ہوئی ہو، فکر بٹی ہوئی ہو. تو انگریزوں نے بھی کافی فرقہ واریت کو ہوا دی. یہ اس سے پہلے فرقہ واریت نہیں تھی. انگریزوں کے آنے کے بعد یا خاص طور پہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد فرقہ واریت پاکستان میں بہت، پاکستانی سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ بڑھی. میں نے خود جو ہے یہی ماحول دیکھا فرقہ واریت والا. بچپن میں میرے والد صاحب مفتی تھے الحمدللہ، اور بہت بڑے اجل مفتی تھے. بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق تھا میرے والد صاحب کا، اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. حزب الاحناف سے فارغ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، مفتی تھے. ان کی ساری زندگی مناظروں میں گزری، اور میں نے ان کو بچپن سے مناظرے کرتے ہوئے دیکھا. کبھی اہل تشیع کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہیں، کبھی دیوبندیوں کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہیں، کبھی اہل حدیث کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہیں. میں نے مختلف فی مسائل پہ سارا میں نے ان کو دیکھا، اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اور وہ اس پہ جو تھے وہ قائم تھے، اور وہ مناظرے کر رہے تھے، ہر ایک کے ساتھ کر رہے تھے. اور وہ اس طرح کے بریلوی نہیں تھے جیسے روایتی بریلوی ہوتے ہیں. میرے والد صاحب جس مسجد میں خطابت کرتے تھے وہ ان لوگوں کو بھی یعنی حق کی طرف ہی لگاتے تھے، اور اکثر ان کی جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی تھی یا مسجد کا جو سربراہ لوگ ہوتے تھے، تو وہ ان کی جو حق کی آواز تھی، سچ بتانا، بغیر لگی لپٹی کے بات کرنا، بغیر کسی ڈپلومیسی کے بات کرنا، تو وہ اس طرح کی عادت جو ہوتی ہے اکثر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا. تو پھر ایسا وہ ہوتا تھا کہ اکثر ان کی پرابلمز کا وہ شکار ہو جاتے تھے. لیکن میں نے اپنے بچپن سے ہی یہ ماحول دیکھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے
فرقوں کو سمجھنے کا بہت موقع ملا. دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو، اہل تشیع کو مجھے سمجھنے کا موقع ملا. اور میرے اندر بذات خود جو ہے ایک حق کی تلاش تھی کہ کون صحیح ہے ان میں سے، کون غلط ہے. تحقیق کی جائے، ذرا اور آگے بڑھا جائے، ذرا اور آگے بڑھا جائے، ذرا اور آگے بڑھا جائے. پھر میں نے درس نظامی کیا اور میں بھی ایک جگہ پہ امامت خطابت شروع کر دی. اور پھر ساری زندگی اسی میں ہی گزری، حق کو تلاش کرتے کرتے اور حق کے متلاشی کہ کون سی بات صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت یہی دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں حق کا رستہ دکھا، جو صحیح رستہ ہے وہ دکھا. اور وہ جو سورہ فاطر میں ہے، اللہم فاطر السماوات والارض، یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف، جس چیز میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اس چیز میں ہمیں حق دکھا دے. ایسا ہی ہے ہر وقت یہ سوچا. ناظرین، یہ تقریباً 1981 سے لے کر 85 تک یا اس کے بعد بھی ایک مفکر آئے تھے پاکستان میں، یعنی پیدا ہی ہوئے پاکستان میں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ اس چیز کا نعرہ بلند کیا تھا فرقہ واریت ختم کرنے کا. ٹھیک ہے، فرقہ واریت ختم کرنے کا نعرہ بلند کیا تھا اور بہت ہی پاپولر ہو گئے تھے اس نعرے کی وجہ سے. اس نعرے کی وجہ سے بہت ہی پاپولر ہو گئے تھے. اور ان کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ صلح کلی کے قائل ہیں. اور صلح کلی کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں. جب سے برصغیر پاک و ہند میں جو یہ فرقہ واریت کا بازار گرم ہوا ہے تو ہر دور میں صلح کلی کے لوگ قائم رہے ہیں. اور صلح کلی کے لوگ کیا تھے، ان کا کیا وہ کنسیپٹ کو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جو بھی فرقہ ہے جس جگہ پہ بھی گیا بس ان کو لگا رہنے دو، اپنی اپنی جگہ پہ وہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، آپ نہ چھیڑو کسی کو. یہ یعنی صلح کلی کے لوگ تقریباً اس طرح کا نظریہ رکھتے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ہر فرقے کے لوگوں کو متاثر کیا، امپریس کیا. لوگ ان سے بڑے پیار کرنے لگ پڑے، ان کے ساتھ چلنے لگ پڑے، اہل تشیع، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی. لیکن ڈاکٹر صاحب بذات خود بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اور حنفی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ اپنے مسلک پہ قائم رہو اور دوسروں کے مسالک جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلو. یعنی اتحاد امت کا نعرہ لگایا ڈاکٹر صاحب نے. اور یہ بڑا نعرہ ان کا پاپولر ہوا اور لوگ جوک در جوک یعنی ایسے ان کے پیچھے لگ گئے کہ ایک سمجھیں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کیا جو ہے ان کے اندر جادو ہے، کیا چیز ہے ایسی کہ ایسے دنیا ان کے اوپر مر رہی. ایکچولی تھا وہ کیا؟ اصل میں انہوں نے اتحاد امت کا نعرہ لگایا تھا ڈاکٹر صاحب نے، اور انہوں نے تمام فرقوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس وجہ سے لوگ ان پہ مرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات یہ انجینئر کس نے کرنی ہے اور بات کس طرف لے گیا. بالکل میں ڈاکٹر صاحب سے واپس انجینئر محمد علی مرزا کی طرف آتا ہوں. ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کی بھی کہانی ایسے ہی ہے، جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں اور جو حق کی کھوج میں ہوتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا نے بھی ایک بریلوی گھرانے میں جنم لیا، اور بریلوی گھرانے میں جنم لینے کی وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت، اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی. ٹھیک ہے، ان کو یہ بچپن سے یہ چیزیں ملی. اب جب وہ تھوڑا ہوش سنبھالا، پڑھنے کے لیے گئے، تو ان کے اندر ایک دین کی محبت تھی، ایک ان کے اندر اللہ تعالیٰ سے پیار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پیار تھا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پیار تھا. یہ اس پیار کی وجہ تھی کہ انہوں نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا.
ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. دعوت اسلامی کو یا تبلیغی جماعت کو یا کسی بھی دینی فکر رکھنے والی جماعت کو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ اہل تشیع ہو، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہو یا کسی بھی اسلام کے مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہو، جب کوئی بندہ اس کو جوائن کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دین کی محبت ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر دین کی محبت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو اب جیسے ہر جماعت میں جو لوگ ہیں جو چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کی محبت ہے دین کے ساتھ، اس وجہ سے تو انہوں نے اس جماعت کو جوائن کیا ہوا ہے. اگر دین کے ساتھ محبت نہ ہو تو وہ اس جماعت کو جوائن کیوں کرے؟ کیا ریزن ہے اس جماعت کو جوائن کرنے کی؟ اگر کوئی تبلیغی جماعت میں ہے، اگر کوئی جو رائے والی تبلیغی جماعت کی بات کر رہا ہوں، یا اگر کوئی دعوت اسلامی میں ہے، یا اگر کوئی جماعت الدعوہ میں ہے، یا اگر کوئی جماعت سلفیہ میں ہے، یا کوئی اہل تشیع کی کسی جماعت میں ہے جیسے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کہہ لیا، اور کوئی اس طرح کی کافی ہیں، تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، وہ اسی وجہ سے تو وہ اس طرف مائل ہوا. لیکن وہ دین کو اپنے فرقے کی نظر میں دیکھ رہا ہے. وہ جو بندہ ہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس فرقے کی نظر سے دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی دیوبندی ہوگا تو وہ سیدھا رائےوند کی طرف چلا جائے گا، اگر وہ دیوبندیوں میں اس نے جنم لیا ہے تو وہ سیدھا رائےوند والی تبلیغی جماعت میں جائے گا اگر دین کے ساتھ اس کی محبت ہے. اگر وہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں اس نے جنم لیا ہے تو وہ سیدھا جماعت الدعوہ میں جائے گا، جماعت سلفیہ میں جائے گا، یا اس طرح کی کسی اہل حدیث میں چلا جائے گا. اور اگر وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ سیدھا دعوت اسلامی میں جائے گا، یا وہ منہاج القرآن میں جائے گا. تو اس طرح کر کے کسی دینی جو جماعت ہے بریلویوں کی اس میں چلا جائے گا، یا جو اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے تو کسی اہل تشیع کی جماعت کو جوائن کرے گا. لازمی بات ہے کہ جو فرقہ اس کو ماں باپ سے ملا ہے اس نے دین کی محبت کو اسی کے نظر میں دیکھنا ہے نا. اس نے وہی اینک لگانی ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو لگا دی، جو اس کے ماں باپ نے اسے فٹ کر دی، اس نے تو وہی اینک لگانی ہے. وہ تو نہیں اسے پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہ بالکل فلٹر کر کے قرآن پاک کو تو نہیں پڑھے گا، احادیث کو فلٹر کر کے تو نہیں پڑھے گا. اس کو کیا پتا قرآن کا کیا معنی ہے، اسے کیا پتا احادیث کا کیا معنی ہے، اسے کیا پتا کیا بات غلط ہے، کیا بات صحیح ہے، کون سا کنسیپٹ صحیح ہے، کون سا کنسیپٹ غلط ہے. تو وہ تو اسی فرقے کی اینک لگا کے وہ دین کو دیکھے گا، وہ قرآن کو دیکھے گا، وہ احادیث کو دیکھے گا، وہ اسلام کو دیکھے گا، اور وہ اس فرقے کی جماعت میں چلا جائے گا. ایسے ہی انجینئر محمد علی مرزا جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے ایک بریلوی مکتبہ فکر میں ہوش سنبھالا. وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے تو وہ دعوت اسلامی میں چلے گئے، لازمی بات ہے. اب جب وہ دعوت اسلامی میں چلے گئے تو وہاں جا کے ان کے اندر دین کی محبت اور بڑھ گئی، دین کا پیار اور بڑھ گیا. اب ظاہر ہے دعوت اسلامی میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، ہر کام مسنون دعا سے شروع کرنا، ہر کام کوشش کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ایسے ہی تبلیغی جماعت میں بھی ایسے ہی ہے، اور جو کوئی اہل حدیث کی جماعت ہوگی وہ بھی ایسے ہی چاہیں گے، اور جو کوئی اہل تشیع کی جماعت ہوگی وہ بھی ایسے ہی چاہیں گے. میں کوئی مطلب کہ ایسا نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی یہ جماعت زیادہ پیار کرتی ہے دین سے اور یہ جماعت نہیں کرتی. ساری جماعتیں دین سے محبت کرنے والی ہیں، ساری جماعتیں دین سے پیار کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہیں، کوئی بھی ہو. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب یہ چلے گئے ان کے اندر دین کی محبت اور بڑھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، صحابہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور بڑھ گئی. اچھا، جب اور بڑھی تو پھر انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا، پھر انہوں نے احادیث کا مطالعہ شروع کیا. اب یہاں سے آ کر بات جو ہے نا وہ چینج ہوئی. ہاں جی، اب جب احادیث کا مطالعہ شروع کیا، قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا، اب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اب انہوں نے تمام فرقوں کی اینک لگا کے دیکھنا شروع کیا. یوں سمجھیے کہ تمام محققین جو ہیں ہر فرقے سے ریلیٹڈ، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، شوافے ہیں، مالکیہ ہے، حنابلہ ہیں، احناف ہیں، ہر مکتب فکر کا انہوں نے اسکول آف تھاٹ کا مطالعہ کرنا شروع کیا. اب ان کے سامنے ڈیفرنٹ رائز آ رہی تھی، ڈیفرنٹ آرا آ رہی تھی، ہر فرقے کی رائے، ہر سکالر کو انہوں نے مطالعہ کیا. اب جب انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تو پہلے تو انہوں نے یہ کیا نا کہ چونکہ وہ بریلوی تھے، اب وہ مختلف جو بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے جید عالم تھے وہ ان سے مل رہے ہیں. اب وہ ان سے کیوں مل رہے ہیں؟ وہ حق کے متلاشی تھے، وہ ان کو دیکھ کے ان کے قریب ہو رہے تھے، اور قریب اور قریب، وہ ہر بڑے اسکالر کے قریب ہونے کی انہوں نے کوشش کی. پھر انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر جو ہر مکتبہ فکر کے جو بڑے اسکالرز ہیں، میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی تصاویر دیکھی ہیں، اور مطلب کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب ہیں ان کے ساتھ دیکھی ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب کے، ان کے تو وہ مرید تھے، اور اس طریقے سے یعنی کہ ہر مکتبہ فکر کے جو بڑے علماء ہیں، ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ، یعنی انہوں نے پھر بڑے بڑے جو اسکالرز تھے ان کے ساتھ حق کی تلاش میں حق کی تلاش میں کہوں گا کہ وہ حق کے متلاشی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ جا کے میٹنگ کرنی شروع کر دیں. جیسے مولانا محمد اسحاق جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں، ان کے پاس بھی وہ جایا کرتے تھے، اور اکثر بڑے بڑے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کا جو رجحان تھا وہ اہل حدیث کی طرف ہو گیا، مکتبہ فکر اہل حدیث کی طرف ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ ان کی جو ان کے مائنڈ میں جو چیز بیٹھی ہوئی تھی، جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا یا قرآن کو سمجھا یا حدیث کو سمجھا، انہیں لگا کہ یہ جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے یہ حق کے زیادہ قریب ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ بات محسوس ہوئی تو انہوں نے اس کو جوائن کیا. اب پھر اس کے بڑے بڑے علماء کو ملنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب انہوں کو جب یہ چیزیں محسوس ہوئیں تو اب ایک چیز آگے آئی، وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی تھی، کیونکہ وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور بریلوی جو ہے وہ مرنے کو کٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے. اور اہل بیت اطہار کی محبت، بریلوی جو ہے کٹ مر جائیں گے، اہل بیت جو ہے وہ ان پر حرف نہیں آنے دیں گے. یہ جو بریلوی ہیں کٹر اس بات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت. یہ بات نہیں کہ بریلوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں کرتے یا بریلویوں میں توحید نہیں ہوتی، نہیں، یہ بات نہیں ہے. بریلوی موحد ہوتے ہیں، میں خود الحمدللہ بہت بڑا موحد ہوں، میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں موحد ہوں. میرے والد صاحب بھی بڑے موحد تھے، لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی پیار ہے. تو اب ان کے دل میں جو محبت تھی، انجینئر صاحب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کی اہل بیت اطہار کی، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اب جب وہ اہل حدیث میں گئے تو تھوڑا سا ان کو فیل ہوا کہ یہاں آ کے ان کو جو توحید، ان کو بہت زیادہ ان کو یہ ملا، کیونکہ اہل حدیث جو مسلک ہے بہت زیادہ توحید کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، توحید کا پرچار کرنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید توحید کے اعلان سے بھرا ہوا ہے. میں خود بھی توحید کا بہت بڑا پرچارک ہوں. میں خود جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھ کے میں نے بہت ویڈیوز بنائی ہیں، حمد باری تعالیٰ پہ میں نے بہت بنائی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ بندے کو مر مٹنا چاہیے توحید پہ. توحید ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو اس میں مر مٹنا چاہیے. ہمارے لیے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم توحید پہ نہ مر مٹیں. ہمیں ہر وقت توحید پہ مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے. ایسے ہی رسالت پہ،
ایسے ہی اہل بیت اطہار کی محبت، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت، یہ محبتیں ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ محبتیں ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارا ایمان انہی سے سلامت ہے، یاد رکھیے، یہ ہے تو ہمارا ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں نماز تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا، تو یہ تو محبت تو نہیں ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حق سچ محبت یہی ہے کہ ان کو خاتم النبیین مانا جائے۔ تو پرابلم یہ ہوئی کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے جب کچھ قریب ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں تھوڑا سا ایشو بن رہا ہے۔ کس چیز کے ساتھ ایشو بن رہا ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ۔ یعنی انہوں جب وہ اس بحث میں پڑے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہیں، جب اس بحث میں پڑے وہ اور یزید کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث میں پڑے، تو یہاں آ کے بڑی پرابلم کریٹ ہو۔ اچھا، اب یہ جو پرابلم ہے یہ ان کے لیے بہت بڑی پرابلم تھی، کیونکہ سب سے پہلے تو وہ جو ہے بابوں کے خلاف بول رہے تھے، جو بریلوی حضرات کے خلاف بول رہے تھے، جو جھوٹے پیر ہیں، جھوٹے بابے ہیں، ان کے خلاف بول رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کہیں بھی ہے نا کائنات میں، کسی جگہ پہ بھی ہے، پوری دنیا میں جھوٹ کے خلاف آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو حق کا پرچار کرنا چاہیے۔ حق ہر شکل میں حق ہے اور جھوٹ ہر شکل میں جھوٹ ہے۔ آپ کو جھوٹ کے خلاف بولنا چاہیے، آپ کو حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہی ہمارا اسلام کہتا ہے، یہی ہمارا قرآن کہتا ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتی ہے، یہی ہمیں اہل بیت اطہار نے بتایا، یہی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بتایا۔ اچھا، اب جو ہے جب وہ اس معاملے میں پڑے، پرابلم کا شکار وہاں سے ہوئے۔ حالانکہ جو ان کا موقف تھا، میرا بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی موقف ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے۔ میرا بھی ذاتی یہی موقف ہے، میرے والد صاحب کا بھی یہی موقف تھا۔ میرے والد صاحب میں نے بتایا کہ بہت مفتی تھے، اور الحمدللہ ہمارا جو خاندان ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلام تھے جو ان کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، ہم ان کی نسل میں سے ہیں، تابعین کی، اور وہ ان کے دروازے پر جو کھڑے ہوتے تھے وہ تابعی تھے۔ ان کے ہاتھوں پہ ہمارا جو سب سے بڑے بزرگ تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ایمان لایا تھا، تابعی تھے، اور انہی سے ہی احادیث سیکھی، انہی سے دین اسلام کو سیکھا۔ اور ہمارے خاندان میں ہر دور میں ہر نسل میں ایک عالم رہا ہے۔ میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ مفتی تھے، میرے دادا جان میں بہت بڑے عالم دین تھے، پردادا جان میں بہت بڑے عالم دین تھے۔ میرے والد صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، سب کا یہی موقف ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اب اس دور میں یقین مانے کہ جب میں یوٹیوب دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ یزید کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ میں سوچتا ہوں زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی کہ جب کوئی یزید کے حق میں بولتا ہے، جب کوئی یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، جب کوئی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کہتا ہے، جب کوئی یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے، زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ وہ بندہ اس زمین میں غرق کیوں نہیں ہو جاتا؟ یقین مانے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب ساری زندگی اہل بیت کی محبت کا پرچار کرتے رہے، توحید کا پرچار کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا پرچار کرتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ساتھ محبت کا پرچار کرتے رہے۔ یہی ان کا موقف تھا، یہی ہمارے سارے اسلاف کا موقف تھا، یہی اہل سنت کا موقف تھا، یہی میرا موقف ہے۔
تو موقف صحیح تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، وہی اہل سنت کا جو موقف ہے، بالکل وہی موقف. لیکن چونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی تند و تیز لہجے کی وجہ سے، تند و تیز زبان کی وجہ سے جو بریلوی ہیں ان کو بھی ناراض کیا، جو دیوبندی ہیں ان کو بھی ناراض کیا. یعنی احناف جو ہیں، یعنی سب سے پہلے بریلوی ہیں پھر دیوبندی ہیں، اور بریلوی دیوبندیوں میں پھر احناف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی احناف، یہ دیوبندی بھی احناف ہیں، بریلوی بھی احناف ہیں. اب پھر وہ احناف کے بھی خلاف ہو گئے، اور یعنی خلاف ہونا ہر بندے کا اپنا حق ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ خلاف کیوں ہوئے، ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا رائٹ ہے. لیکن جس طریقے سے وہ خلاف ہوئے اور جو انہوں نے الفاظ بولے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان الفاظ کے بارے میں سوچوں یا ان کو اپنے زبان پہ لاؤں. نہیں، مجھے اجازت نہیں دیتا میرا دین، میرا مذہب نہیں اجازت دیتا، میری سوچ، میرا خیال نہیں اجازت دیتا کہ میں ان الفاظ کو بولوں. میں دیکھیں، میرے جاوید احمد غامدی صاحب سے بہت اختلافات ہیں. جو انہوں نے کہا نا غار ہرا ایک افسانہ ہے، یقین مانو میرا اتنا دل دکھا اس بات پہ. میرا اتنا دل دکھا کہ وہ چیز جو 1400 سال سے ہمارا ایک دین کا سرمایہ ہے، جس کو ہم ایمانیات میں شمار کرتے، جس کو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے سمجھتے رہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں بلایا، ایسے ہی آپ پر وحی کا نزول ہوگا. تو جب میں نے غامدی صاحب کو ہی سنا کہ انہوں نے اس کو افسانہ کہہ دی، مجھے بہت دکھ ہوا. یقین مانے میں لرز گیا اندر سے، میں لرز گیا. میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوگی، یہ کوئی تحقیق ہے، یہ کوئی سکالر ہے؟ بھلا اس طرح کی تحقیق ہوتی ہے کہ آپ اسلام کی بنیادوں پر قاری صرف لگانا شروع کر دیں. میں نے ان کے اوپر بہت کچھ ویڈیوز بنائی، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں، میں تحقیق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کروں، اور میں کوئی ولگر زبان نہ استعمال کروں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس پہ قائم رہا. میں نے بڑی اور میں ابھی ویڈیوز بنا رہا ہوں ان پہ، اور جب تک ان کی 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو، اور وہ جو 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو ہے وہ سٹارٹ ہی کہاں سے ہوئی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا سے کسی نے پوچھا غامدی صاحب کے بارے میں کہ غامدی صاحب غار ہرا کو افسانہ کہتے ہیں، اور وہ معراج کے بھی منکر ہیں کہ یہ آیات تو معراج کے بارے میں نازل ہوئی تھی. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ جی غامدی صاحب کے اپنے افکارات ہیں اور ان کے پاس کوئی بکش نالج نہیں ہے. تو پھر اس کے جواب میں کہ غامدی صاحب کے پاس کوئی بکش نالج نہیں ہے، غامدی صاحب نے 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو بنائی. اور یقین مانے کہ میں نے وہ سارے ویڈیو کئی دفعہ سنی ہے. 2 دفعہ تو میں نے مکمل لفظ بلفظ اس کو سنا، حرف بحرف سنا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سارے کنسیپٹ ہیں جو غامدی صاحب کے کلیئر ہی نہیں ہے، اور وہ غامدی صاحب عوام الناس کو غلط کنسیپٹ دے رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی غلط جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، غلط تعویلیں کر رہے ہیں. خیر میں اس پہ میری 7 قسطیں آ چکی ہیں، 7 ایپیسوڈز آ چکی ہیں، اور آگے چل رہا ہے کام. لیکن میں نے وہاں بھی غامدی صاحب کے ساتھ بڑے تحمل سے بات کی، بڑی بردباری سے بات کی، اور میں ابھی بھی ایسے ہی کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پورا جو 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اور وہاں بھی میں مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے، انہوں نے کہا نا کہ غامدی صاحب کے پاس بکش نالج نہیں ہے، اور میں ثابت کیا کہ واقعی غامدی صاحب کے پاس بکش نالج نہیں ہے. بالکل انجینئر صاحب کی یہ بات 100% صحیح ہے کہ غامدی صاحب کے پاس بکش نالج نہیں ہو، اپنے افکارات پیش کرتے ہیں. اس بات میں اسی بات کی وجہ سے میں نے وہ غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھی، اور پھر میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنانے شروع کر دی. لیکن بات یہ ہے کہ جو انجینئر صاحب نے الفاظ استعمال کیے،
احناف کے بارے میں، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں، وہ جو مطلب میں نہیں، وہ تلاوت کے بارے میں بولے تھے، قرآن پاک کے بارے میں نہیں بولے، انہوں نے تلاوت کے بارے میں بولے تھے. تو اس طرح کر کے اور کافی ساری چیزیں ہیں. میں اس وقت ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سب کچھ وہ صحیح نہیں تھا. انجینئر صاحب کی جو زبان ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی زبان میں تندی ہے، تیزی ہے، کرختگی ہے، بہت تیکھا لہجہ ہے. اور یقین مانے میں اگر وہ اپنی زبان کو ٹھیک کر لیں نا، پیار سے بات شروع کر دیں، نرمی سے بات شروع کر دیں، اور تھوڑا سا نرم لہجہ شروع کر دیں، تو یقین مانے کہ ان کے جو 30 لاکھ پلس فالوور ہے نا، یہ ان کے 30 کروڑ سے بھی بڑھ جائیں فالوور. یقین مانے ان کے جو فالوور ہیں 30 کروڑ سے بھی بڑھ جائیں. تو اب میں بات انجینئر صاحب کی کر رہا تھا کہ انجینئر صاحب نے اور طاہر القادری صاحب نے دونوں میں ایک قدر مشترک نظر آتی ہے. طاہر القادری صاحب نے بھی اتحاد امت کا نعرہ بلند کیا اور انجینئر صاحب نے بھی اتحاد امت کا نعرہ بلند کیا. لیکن فرق یہ تھا کہ طاہر القادری صاحب نے حنفیت پہ قائم رہتے ہوئے اور بریلویت پہ قائم رہتے ہوئے انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا. انجینئر صاحب نے جو اتحاد امت کا نعرہ بلند کیا، انجینئر صاحب نے یہ کیا کہ انجینئر صاحب نے یہ نعرہ بلند کیا کہ جس فرقے میں جو چیز غلط ہے ہم نے اس کو رد کرنا ہے، اور جو قرآن سے حدیث سے جو ہمارے سامنے ایگزیکٹ چیز آئے گی ہم نے وہ لینی ہے. اور یہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ چیز یہ جس کو چیز کو مانتے ہیں ہم کہ قرآن و سنت سے، لیکن اس میں آ کے جو انہوں نے پھر جو تند و تیز لہجہ اپنایا، وہ لہجہ تو سب بڑا مطلب کہ اس میں تندی تھی، تیزی تھی. اب میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب انجینئر صاحب نے ایک نعرہ بلند کیا کہ ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے، احادیث کو فالو کرنا ہے، حق کو جو ہے جو مطلب کہ حق کی آواز ہے، جو صحیح جو قرآن کہہ رہا ہے، جو صحیح احادیث کہہ رہی ہیں، تو یہ انہوں نے جب یہ نعرہ بلند کیا تو پورے دنیا کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان، ہندوستان، سب کانٹیننٹ میں، بنگلہ دیش، سری لنکا، جو لوگ فرقہ واریت سے تنگ آئے ہوئے تھے. اب یاد رکھیے کہ ہر فرقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس فرقے سے تنگ ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے. ہر فرقے میں، بریلویوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، دیوبندیوں میں بھی ایسے موجود ہیں، اہل حدیث میں بھی ایسے موجود ہیں، اہل تشیع میں بھی ایسے موجود ہیں جو اس فرقے سے بہت تنگ ہیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہر فرقے میں آپ کو کوئی ایسی باتیں ضرور مل جائیں گی کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، چاہے وہ ان کے علماء نے لکھی ہیں، چاہے یا ان کے علماء نے بعد میں اندر ڈال دی ہیں، یا کسی نے اور نے ڈال دی ہیں، ہر فرقے میں آپ کو مل جائیں گی. اب انجینئر صاحب نے یہ کیا کہ انجینئر صاحب نے وہ ساری باتیں جو ہر فرقے میں موجود تھیں، جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، انہوں نے ہر بات کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. ہر بات کو ہائی لائٹ کرنا، ہر بات کو ہائی لائٹ کر رہے. تو ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، غلط بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. میں اس میں بھی انجینئر صاحب کے ساتھ ہوں کہ غلط بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور یقین مانے کہ مجھ سے آج تک جس نے بھی انجینئر صاحب کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے اس کو یہی کہا ہے کہ اس کی زبان میں ایشو ہے. کچھ ایسی باتیں بھی ہیں، کوئی حوالوں میں بھی کوئی ایشو بن جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی اصلاح طلب ہے کہ اس پہ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ حوالوں میں کوئی ایشو ہو. اچھا، اب انجینئر صاحب میں جتنی بھی تندی تھی، جتنی بھی تیزی تھی، اس ساری تندی تیزی کے باوجود آج تک کوئی ان کو اس بات میں نہیں پکڑ سکا کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ بن جائے، ان کے اوپر کوئی مقدمہ بن جائے اور وہ جیل میں چلے جائیں. آج تک ایسا نہیں ہوا. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ گئے، لیکن وہ ایک الگ ایشو تھا. اب جو
انجینئر صاحب گئے ہیں. اب یہ جو ایشو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ایشو ہے, بہت ہی خطرناک ایشو ہے. یقین مانیے اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے تو ایک فتویٰ دیا تھا, انہوں نے تو فتویٰ دیا تھا, اور انہوں نے خود تو کوئی ایسا لفظ نہیں بولا, انہوں نے تو کسی کے الفاظ کو جو تھا وہ ریپریزینٹ کیا اور ایک فتویٰ دیا انہوں نے. اب فتوے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ فتوے پہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ فتویٰ غلط ہے, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انجینئر صاحب جاہل ہے, یہ کہا جا سکتا ہے یا انجینئر صاحب نے صحیح تحقیق نہیں کی, یہ کہا جا سکتا ہے. اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو ہر طرح ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. تو علماء کرام کو اس طرح کی رائے دینی چاہیے کہ ان کا جو فتویٰ ہے اس فتوے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. عوام الناس میں لے جاتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, اور یہی کرنا چاہیے تھا, اور اتنا ہی کر دینا کافی تھا. انجینئر صاحب اس پہ اپنا رد عمل دے دیتے, جواب دے دیتے, یا اپنا موقف درست کر لیتے, بات آئی گئی ہو جاتی. تو اتنا ہی کافی تھا, یہی کچھ ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ہوا کیا, گستاخی رسول کا مقدمہ دائر ہو گیا. تو میری جو اپنی سمجھ ہے, میں نے جو اب تک انجینئر صاحب کو دیکھا, سنا, پڑھا, مجھے نہیں لگتا کہ انجینئر صاحب گستاخ رسول ہیں. اتنی بڑی وہ جرات نہیں کر سکتے کہ وہ گستاخ رسول ہیں. اور اتنی بڑی جرات وہ کوئی مسلمان کیوں کرے گا؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا ہم نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا؟ کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا قیامت والے دن؟ تو کیوں کوئی گستاخی کی جرات کرے گا؟ لیکن ناظرین اب جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے. اب دیکھیے دنیا میں, پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوا ہو. انجینئر صاحب کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ بھی پوری دنیا میں موجود ہیں, نفرت کرنے والے لوگ بھی پوری دنیا میں موجود ہیں, اور پیار بھی ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ایکسٹریم لیول پہ کر رہے ہیں, جو نفرت کر رہے ہیں وہ بھی ایکسٹریم لیول پہ کر رہے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہی موجود ہیں. کیا یہ امت کے حق میں ہے؟ کیا یہ امت کے حق میں ہے یہ رویہ؟ غلط. فرض کیا انجینئر صاحب کو سزا بھی ہو جاتی ہے, تو کیا اس میں کوئی فائدہ ہوگا؟ امت کا فائدہ ہوگا؟ نہیں, امت کا نقصان ہوگا. انجینئر صاحب جو سوچ دے کے دی ہے یہ سوچ ختم نہیں ہوگی, یہ رستہ بند نہیں ہوگا, یہ تو چلتا رہے گا ایسے ہی. آج انجینئر صاحب کو پردہ اسکرین سے اٹھا دیں گے, کل لاکھوں انجینئر جو ہیں وہ میدان میں آ جائیں گے. یقین مانیں, ایک انجینئر پردہ اسکرین سے غائب ہوگا, لاکھوں انجینئر پردہ اسکرین پہ آ جائیں گے. پھر ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. ایک انجینئر کو آپ سنبھال لیں گے, لیکن وہ جو لاکھوں انجینئر سامنے آئیں گے نا, آپ ان کو نہیں سنبھال سکیں گے. یہ میں علماء کرام کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اس مسئلے کو بردباری سے اور تحمل سے نپٹائیں, ڈائیلاگ کریں, پریس کانفرنس کریں, اس کو تدبر سے سلجھائیں, اس مسئلے کو خراب نہ کریں. ناظرین میں نے تو اپنی رائے دے دی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں, ناقص رائے دی اپنی. آپ بھی اپنے رائے دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ پہ گامزن رکھے, اور کوشش کیجیے گا کہ گالی نہ نکالیں. میں نے دیکھا میرے جو آتے ہیں نا کمنٹ میں, بہت سارے لوگ گالیاں نکالتے ہیں. مجھے کوئی گالی نکال دے, میں اس کی گالی کو, اس کا کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتا. لیکن آپ کسی اور کو نہ گالی نکالیں. جو انجینئر صاحب کے سے پیار کرنے والے ہیں وہ ان کے مخالفین کو نہ گالیاں نکالیں, اور جو انجینئر صاحب کے مخالفین ہیں وہ انجینئر صاحب کو گالیاں نہ نکالیں. پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تحمل سے کام لیں, بردباری سے کام لیں.
اس وقت جس جگہ پہ ہم ایز اے امت کھڑے ہیں اور ایز اے پاکستان کھڑے ہیں، ہمیں اس طرح کے جھگڑے زیب نہیں دیتے، ہمیں اس طرح کا جو طوفان ہے وہ زیب نہیں دیتا، ہمیں تدبر زیب دیتا ہے، ہمیں بردباری زیب دیتی ہے، ہمیں معاملات کو سلجھانا ہے، ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے سارے فرقوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو کوشش کریں اجماع امت کی، کوشش کریں اتحاد امت کی، کوشش کریں امت کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو مل بیٹھ کے نپٹایا جائے۔ جب آپ کسی کو نہیں نہ مانتے تو پھر فرقہ بنتا ہے، اور جب کوئی عالم ضد میں آ جاتا ہے پھر فرقہ بنتا ہے۔ ضد فرقہ واریت کو جنم دیتی ہے، چاہے وہ کسی ایک عالم میں ہو، چاہے وہ سب علماء کے اندر ہو۔ ضد کو ختم کریں، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے، یہی عوام سے بھی گزارش ہے، یہ میری علماء سے بھی گزارش ہے، یہ میری تمام امت سے گزارش ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہے، سری لنکا میں ہے، یا دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان بیٹھا ہوا ہے نا، میری یہی گزارش ہے کہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انصاف ہے نا وہ ملے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو انہیں ساتھ لاکھ جھگڑے سے سب صحیح باتیں، لیکن اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا ان کا دامن صاف ہے، گستاخی رسول کے معاملے میں انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہوگی، اور کسی بے گناہ پہ گستاخی رسول کا دبا لگانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے گستاخی نہیں کی۔ اگر شرعی طور پہ گستاخی ان کی ثابت ہوتی ہے تو فتویٰ دیں نا اس کے بارے میں، پہلے فتویٰ دیں، علماء کی پریس کانفرنس کریں، سارے جو مسالے کے علماء ہیں، دیکھیں سارے ہی تو ان کے خلاف ہیں، کون ان کے حق میں ہے؟ تو اگر سارے خلاف ہیں ان کے تو پھر سارے مل کے ایک پریس کانفرنس کریں، اور اس پریس کانفرنس میں آپ سارے ایک فتویٰ دیں کہ واقعی یہ گستاخی رسول بنتی ہے، اور ثابت کریں، قانونی طور پہ اس کو ثابت کریں کہ یہ شرعی طور پہ یہ جو ہے یہ گستاخی رسول ہے، تو پھر بات آگے بنتی ہے نا۔ ایسے ہی زبردستی کا کام جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔